اللہ کے نبی کا حکم ہو رہا ہے، حضرت بلال جنگل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، لکڑیاں لانے کی کوششیں ہو رہی ہے اور ماں کے سامنے یہ الفاظ آ چکے ہیں، اب میرے لخت جگر کو آگ میں جلایا جائے گا، اب میرے لخت جگر کو آگ میں پکایا جائے گا، اس کا جسم لکڑیوں میں جل جائے گا، آگ میں جل جائے گا، پورا جسم چھلنی چھلنی ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ ماں جاگ جاتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے، حضرت علقمہ کی والدہ کہنے لگی اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہی ہوں، زمین اور آسمان کو گواہ بنا کر کہہ رہی ہوں، ساتوں آسمان ساتوں زمین کے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہہ رہی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے لخت جگر کی اس غلطی کو معاف فرما دی۔ بزرگان محترم، اتنا سا جملہ حضرت علقمہ کی والدہ کی زبان سے نکلنا ہی تھا، فوراً حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کلمہ طیبہ کے جاری الفاظ، کلمہ طیبہ کے الفاظ نکل گئے۔ حضرت علقمہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ آج بزرگان محترم ماں باپ کو اولڈ ایج روم میں ڈال رہے ہیں، لوگ ماں باپ کا ادب اور احترام نہیں کر رہے، ان کی عزت نہیں کر رہے۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ بزرگان محترم، رمضان المبارک کے آخری ایام اس وقت گزر رہے ہیں۔ رمضان المبارک آیا ہوا تھا، جس طرح روزہ رکھنا چاہیے تھا اس طرح روزوں کا حق ادا نہیں کر سکی، جس طرح تراویح پڑھنے کا مکمل حق تھا ہم نے اس طرح تراویحوں کا حق مکمل ادا نہیں کیا، جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا ہم نے اس طرح عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ لیکن بعض اللہ کے خوش نصیب بندے وہ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے کو غنیمت سمجھا اور پورا حق اس کا ادا کیا، مکمل رمضان کے روزے بھی رکھا، تراویح کا بھی اہتمام کیا، دیگر وظائف اور تلاوتوں کا بھی اہتمام کیا۔ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کلام پاک کو سننے کا موقع ملا، بڑے خوش نصیب ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ میں میرے صحابہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم ممبر کے قریب ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حکم کو سن کر جب ہم ممبر کے قریب ہوئے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر خطبہ دینے کے لیے چڑھ رہے تھے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ممبر پر چڑھنے کے لیے پہلی سیڑھی پر جب قدم مبارک رکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے زور سے کہا کہ آمین۔ حضرات صحابہ کرام نے اس جملے کو سنا۔ جب دوسری سیڑھی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک رکھا تو پھر کہا کہ زور سے آمین۔ حضرات صحابہ کرام نے دوسری مرتبہ اس جملے کو سنا۔ جب تیسری سیڑھی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا کہ زور سے آمین۔ حضرات صحابہ کرام نے پھر تیسری مرتبہ اس جملے کو سنا۔ حضرات صحابہ کرام نے کچھ نہیں کہا،
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ دینے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے، حضرات صحابہ کرام نے بڑے تعجب سے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ سے ایک ایسا جملہ سنا ہے جو کبھی ہم نے اس سے پہلے نہیں سنا تھا۔ حضرات صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی، جب آپ منبر پر خطبہ دینے کے لیے چڑھ رہے تھے، آپ نے پہلی سیڑھی پر اپنا قدم رکھا تو آپ نے کہا کہ آمین، جب دوسری سیڑھی پر رکھا تو پھر کہا آپ نے آمین، پھر تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے کہا کہ آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ آپ نے سیڑھی پر قدم رکھا تو زور زور سے آمین کہا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام سے کہا، اے میرے صحابہ، تعجب کی بات نہیں ہے، بہت اللہ کے نبی نے کہا، اے میرے صحابہ، جب میں نے قدم مبارک پہلی سیڑھی پر رکھا تو میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لا کر انہوں نے یہ کہا، سب سے پہلا جملہ یہ کہا حضرت جبرائیل نے کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا ہو پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ سے کہا کہ جب حضرت جبرائیل نے ایسے انسان کے لیے ہلاکت کی بد دعا دی، تباہی کی بد دعا دی، برباد ہونے کی بد دعا دی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے حضرت جبرائیل کی اس بد دعا پر آمین کہا، میں نے حضرت جبرائیل کی اس بد دعا پر آمین کہا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پایا ہوا ہو، برکتوں والا مہینہ تھا، رحمتوں والا مہینہ تھا، مغفرت والا مہینہ تھا، جہنم سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلانے والا مہینہ تھا۔ یہ مقدس مہینہ پا کر ایک مومن، ایک مسلمان مرد اور عورت اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کی دعا نہ کرا ہو، اپنے حق میں مغفرت نہ کرایا ہوا ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے انسان کے لیے حضرت جبرائیل نے بد دعا دی، اور حضرت جبرائیل کی دعا کیا چھوٹی بد دعا تھی، حضرت جبرائیل کی بد دعا تو بڑی سخت بد دعا تھی، اور اسے آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بد دعا پر آمین کہہ رہے۔ سوچو اس انسان کا انجام مرنے کے بعد کیا ہونے والا۔ پہلا عشرہ آیا تھا رحمت کا عشرہ، ہم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اللہ سے رحمت کو طلب نہیں کیا، اللہ سے ہم نے رحمت کو نہیں مانگا۔ بزرگان محترم، پہلا عشرہ غفلت میں گزر گیا، دوسرا عشرہ ملا تھا، یہ مغفرت والا عشرہ تھا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا عشرہ تھا۔ آج کتنے لوگ ہیں کہہ رہے ہم سے تو گناہ ہی نہیں ہوئے ہیں، ہم کون سے گناہ کیے ہوئے ہیں؟ ارے عقل کے اندھوں، تمہارے گناہ اتنے ہیں، اتنے ہیں، اتنے ہیں، اگر ان گناہوں کو گننے بیٹھ جائے تمہاری نیکیاں کم پڑ جائے۔ اتنے گناہ ہم نے زندگی میں گزرے ہوئے ایک سال میں کیے ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ دن کے اجالے میں بھی گناہ کیے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کیے ہیں۔ اگر ایک ایک چیز بتاتا جاؤں گا بزرگان محترم، تھوڑا سا وقت ناکافی ہو جائے گا۔ بہت ساری باتیں مجھے اس جمعہ میں عرض کرنا ہے۔ کل تاخرات نے میں نے بہت ساری باتوں پر روشنی ڈالی، لیکن وہیں پر میں نے رک کر کہا اتنی باتیں آج کی تاخرات میں باقی رہ گئی ہیں
شاید کہ پھر دوبارہ تاخرات ہماری زندگی میں میسر ہو کہ نہ ہو، کافی باتیں چھوٹ چکی ہیں۔ میں نے اس مسجد کے اندر سارے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے میں نے ایک بات کہا، اللہ سے آج رونے کا وقت ہے، اللہ کے سامنے آج گڑ گڑانے کا وقت ہے، توبہ کر لو، گناہوں سے معافی مانگ لو۔ چنانچہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دوسرا عشرہ دیا تھا جو مغفرت کا عشرہ تھا، اللہ سے میں اور آپ گناہوں سے معافی مانگنے والا عشرہ تھا، اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانے والا عشرہ تھا، گزری ہوئی زندگی پر سچی پکی توبہ کرنے والا عشرہ تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے مغفرت کے عشرے کو بھی کھا پی کر گزارا دیا، اور تیسرا عشرہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں اللہ پاک اس آخری عشرے میں کئی سارے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس آخری عشرے کی صحیح قدردانی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں گزر رہی ہے، اللہ پاک ہم سب کو یہ بچے ہوئے وقتوں کی صحیح قدردانی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، تو میں وہ بات بتا رہا تھا، اللہ کے نبی نے پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا، حضرت جبرائیل کی بد دعا پر کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ سب سے پہلا وہ شخص تھا رمضان المبارک کا مہینہ پایا ہوا ہو، جس نے رمضان کے مہینے کو پایا، پھر بھی عام مہینوں کی طرح اس مہینے کو کھا پی کر گزارا دیا، عام مہینوں کی طرح اس مبارک مہینے کو گزار دیا۔ نہ نمازوں کا اہتمام کیا، نہ تراویح کا اہتمام کیا، نہ اللہ کے کلام پاک کو اٹھا کر تھوڑا ہی وقت نہ صحیح اللہ کے کلام پاک کو دیا، نہ کچھ وقت ذکر و اذکار کیا، عام مہینوں کی طرح رمضان المبارک کا مہینہ گزار دیا۔ تراویح کا کوئی اہتمام نہیں کیا، قرآن مجید سننے سے محروم رہا، حضرات علماء کی مجلس میں بٹھانے سے اپنے آپ کو محروم رکھا۔ بزرگان محترم، جو برکتیں رمضان المبارک میں حاصل کرنا چاہیے تھا وہ سب برکتوں سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے ایسا مسلمان، ہلاک ہو جائے ایسا مومن، ہلاک اور برباد اور تباہ ہو جائے ایسا انسان، ایسا مسلمان جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا ہوا ہو، پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرایا۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو ہی صحیح قبول فرما کر اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ بزرگان محترم، دوسرے نمبر پر آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل میرے پاس آئے تھے، حضرت جبرائیل میرے پاس آئے تھے، اور جب میں منبر کے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی لیا جائے اور وہ درود شریف آپ پر نہ بھیجے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے ایسے مومن کے لیے بھی بد دعا دی ہے جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہو اور ایک مومن ہونے کی حیثیت سے آپ پر درود شریف نہ پڑھے، آپ پر درود شریف نہ بھیجے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے ایسا شخص جو آپ کا نام سننے کے باوجود پھر بھی اس کی زبان سے الفاظ نہ نکلے کہ ایک مرتبہ ہی صحیح وہ آپ پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ آج ہمارے سامنے جہاں بھی ہم بیان سننے کے لیے جاتے ہیں، کتنی مرتبہ ہمارے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہو، پھر بھی اس کے باوجود ہماری زبانوں سے درود شریف کے الفاظ نہیں نکلتے۔ یہاں پر کتنی سخت بد دعا دی ہے، درود شریف نہ پڑھنے پر ہلاکت کی بد دعا دی ہے، بربادی کی بد دعا دی ہے، اور ایسی
ہلاکت اور بربادی کی بد دعا پر، حضرت جبرائیل کی بد دعا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ اس لیے بزرگان محترم، حدیث پاک کے اندر درود شریف کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ ان سارے فضیلتوں میں کچھ فضیلتوں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کا نام اگر کوئی سنتا ہے اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام تک بھیجتا ہے، 3 فائدے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی میرا نام سن کر مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر بھیجنے کی بنیاد پر اللہ پاک 10 رحمتیں اس بندے پر نازل فرماتے ہیں۔ کتنے مرتبہ درود شریف پڑھنے پر؟ ارے بولو بھائی، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے پر کتنی رحمتیں نازل ہوتے ہیں؟ 10 رحمتیں نازل ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام سنے اور درود بھیجے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پاک اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے تو 10 گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی میرا امتی، اگر کوئی مومن ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر مجھے بھیجتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس بندے کے 10 درجات کو بلند فرماتا۔ کتنے درجات کو؟ 10 درجات کو اللہ پاک اس کے بلند فرماتے ہیں، صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کی بنیاد پر۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے، اس بندے کے حق میں اللہ پاک کیا کیا فیصلے فرمائے۔ ایک چھوٹا سا درود شریف آپ کو دے کر جاتا ہوں، اس درود شریف کو آپ یاد کر لیجئے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا جب انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھنے کے بعد اس انسان نے پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کی کیسی مغفرت فرما دی، آپ کا کون سا وہ عمل تھا جس عمل کے کرنے کی بنیاد پر اللہ پاک نے آپ کی مغفرت فرما دی، آپ کے درجات کو بلند کر دیا، آپ کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دیا، اور آپ جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو رہے، اور آپ کو کسی سوال و جواب کی پوچھ تاچھ نہیں ہوئی، اس عمل کی بنیاد پر آپ کا فیصلہ اللہ پاک نے جنت کا کر دیا۔ کسی نے خواب میں جب حضرت جبرائیل جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انسان نے سے کہا، اس مومن سے کہا، میں ہر جمعے کے دن 5 درود شریف کثرت سے پڑھا کرتا۔ کون سے دن؟ ارے بولو بھائی، کون سے دن؟ جمعے کے دن 5 درود شریف ایسے ہیں جو میں جمعے کے دن کثرت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیا تھا۔ اس درود شریف کو پڑھنے کی بنیاد پر اللہ نے میری کیا کر دیا؟ مغفرت کر دیا۔ اگر میں اور آپ اس امید سے پڑھیں گے، اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے اس درود شریف کو پڑھیں گے، بزرگان محترم، اللہ پاک ہم سب گنہگاروں کی بھی ضرور مغفرت فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ میں پڑھ کر سناتا ہوں، آپ بھی سن لیجئے، اگر ہو سکے تو آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ سب سے پہلا درود شریف حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا درود شریف یہ صرف چھوٹی سی آدھی لائن کا صدر ہے، وہ سنیے۔ سب سے پہلا درود شریف یہ ہے، اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ۔ پڑھنے کے لیے شاید کہ 3 سیکنڈ لگتے ہوں گے، کیا حدیث صاحب؟ 3 سیکنڈ لگتے ہوں گے۔ سب سے پہلا درود شریف کیا ہے؟ آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی، ارے پڑھیے بھائی، اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ، یہ پہلا درود شریف ہے۔ دوسرا درود شریف سنیے، وصلی علی محمد بعدد
من لم یصلی علیہ. پڑھیے میرے ساتھ. دوسرا درود شریف کیا ہے؟ وصلی علی محمد بعدد من لم یصلی علیہ. اور تیسرا درود شریف پڑھیے وصلی علی محمد کما امرت ان یصلی علیہ. چوتھا درود شریف کیا ہے؟ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ. اور پانچواں درود شریف یہ ہے وصلی علی محمد کما ینبغی الصلاۃ علیہ. صرف یہ چھوٹے سے 5 درود شریف پڑھنے کی بنیاد پر حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی مغفرت ہو گئی. اگر میں اور اگر آپ یاد کرنا چاہے تو نماز کے بعد میرے پاس یہ اسکرین شاٹ ہے، آپ لے کر یاد کر لیجئے، پڑھ لیجئے اور ہر دن پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. حضرات علماء فرماتے ہیں جو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے بزرگان محترم، وہ ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے. ایک پریشانی آنے والی تھی، ایک مومن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا رہا، آنے والی پریشانی ختم ہو جائے گی. ایک مومن کے پر کوئی مصیبت آنے والی تھی، کثرت کے ساتھ وہ درود شریف پڑھ رہا تھا، آنے والی مصیبت وہ ختم ہو گئی. ایک مومن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا رہے گا قیامت کے دن وہ بندہ میرے سے بہت زیادہ قریب ہوگا. جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے کثرت کے ساتھ درود شریف کی پابندی کرتا رہے گا، یہ بات طے شدہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہوگی. میں اور آپ چاہتے ہیں کہ بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے. میں اور آپ کیا کرنا ہے؟ لمبے لمبے وظائف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لمبے لمبے ذکر و اذکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لمبے لمبی راتیں جاگنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کثرت کے ساتھ درود شریف کا پڑھنے کا اپنا معمول بنا لو، بروز قیامت تمہارے حق میں شفاعت کرنا میرے لیے واجب ہو جاتا ہے. تو دوسرے نمبر پر میرے سامنے وہ بات آ گئی، عرض کیا حضرت جبرائیل نے کہا کہ دوسری بد دعا ہے ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی لیا جائے پھر بھی اس کے باوجود وہ آپ پر درود نہ بھیجے. ایسی بد دعا پر اللہ کے نبی نے بد دعا دی ہے، آمین کہا ہے. اس لیے بزرگان محترم بعض حضرات علماء فرماتے ہیں اگر آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے سامنے 10 مرتبہ لیا جا رہا ہے، آپ کے ذمہ ضروری ہے کہ آپ 10 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر بھیجے. اگر آپ کے سامنے 100 مرتبہ نبی کا نام لیا جا رہا ہے، آپ کے ذمہ ضروری ہے کہ آپ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر نبی پر بھیجے، یہ ہمارے ذمہ ضروری ہے. اور تیسری بات آگے سنیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل کی بد دعا پر آمین کہا. وہ تیسری بد دعا کیا تھی؟ اللہ کے نبی منبر پر چڑھ رہے ہیں، حضرت جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے والدین میں سے کوئی ایک موجود ہو یا دونوں موجود ہوں، پھر بھی وہ مسلمان، وہ مومن والدین کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنایا. والدین زندگی میں باحیات ہیں، یہ ایسا عنوان ہے میرے بھائیوں بزرگان محترم. شاید کہ یہ 10 منٹ میں آپ کو کچھ نہیں سمجھا سکتا، لیکن جتنے باتیں بتا رہا ہوں مجھے اللہ کی ذات پر امید اور بھروسہ ہے کہ آج سے ہم اس بات کو سننے کے بعد ہم والدین کا ضرور ادب اور احترام کریں گے. حضرت جبرائیل نے کہا کہ تیسرا جملہ ہے، تیسری بد دعا ہے. حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے، برباد
برباد ہو جائے، جس کی زندگی کے اندر ماں باپ میں سے کوئی ایک موجود ہو اور وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، جس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہو، جس کے داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہو، جس کے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہو، چلنے کی طاقت نہیں ہے، کھڑنے کی طاقت نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، وہ زیادہ اچھا سننے کی طاقت نہیں ہے، بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے۔ بعض علماء نے اس حدیث کی تشریح کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ بوڑھے ہونا ہی ضعیف نہیں ہے، بوڑھے ہونا ہی مراد نہیں ہے۔ بعض والدین وہ ہوتے ہیں جو صحت مند بھی ہوتے ہیں۔ ہم سب پر ذمہ داری اور لازم اور واجب ہے کہ ہم ماں باپ کی صحیح طرح سے خدمت کریں، ماں باپ کا ادب اور احترام کیا کرے، ان کی عزت کیا کرے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ماں باپ تمہاری زندگی کے اندر باحیات ہیں، تم ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو۔ حضرت جبرائیل نے کیا کہا؟ جو رمضان المبارک کا مہینہ پایا ہوا ہو پھر بھی وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنائے۔ بزرگان محترم، ماں باپ کی خدمت میرے اور آپ کے میں ضروری ہے۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی رسول گزرے ہیں، انتقال کے وقت ان کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا۔ اس کا انتقال ہو رہا ہے، صحابی رسول ہیں، صحابی رسول دنیا سے پردہ پوشی فرما رہے ہیں، دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ ارے وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا۔ ایسے صحابہ کی تعریف قرآن مجید کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ صحابہ کیسی عبادت کیا کرتے تھے، صحابہ کے دلوں کے اندر کیسا خوف خدا تھا، صحابہ کی زندگی کے اندر کیسا تقوی تھا، صحابہ کی زندگی کے اندر کیا نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ تھا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ مل جاتا، اللہ اکبر کبیرہ، کیا صحابہ کرام دن رات عبادات میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک حکم پر، ایک ایک اشارے پر اپنے جانوں کو قربان کرنے والے صحابہ، ان صحابہ میں سے ایک صحابی کا تذکرہ ملتا ہے جن کا نام حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انتقال کا وقت بالکل قریب ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، اب نزا کا وقت لگ چکا ہے، زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا ہے، مرنے کا وقت قریب ہے، زبان سے کلمہ طیبہ کے الفاظ نہیں نکل رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے کہ حضرت علقمہ کا انتقال کا وقت قریب ہے، زبان پر کلمہ طیبہ کے الفاظ جاری نہیں ہو رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کیا اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کا باپ تو نہیں ہے، ہاں اس کی ماں تو زندہ ہے۔ حضرات صحابہ نے جب اللہ کے نبی سے یہ کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جاؤ اس کی ماں کو بلا کر لے کر آؤ، اس کی والدہ کو بلا کر لے کر آؤ۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام جاتے ہیں اور اس کے والدہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بلوایا ہے۔ چنانچہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ واقعہ لمبا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے علقمہ کی والدہ، آپ اپنے بچے کو معاف کر دیجئے، جو غلطی ہوئی ہے معاف فرما دیجئے، اس لیے کہ مرتے وقت ان کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ کون سی ایسی غلطی تھی جس غلطی کی بنیاد پر مرتے وقت حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ طیبہ کے الفاظ جاری نہیں ہو رہے؟ بعد میں پتہ چلا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماں کے مقام کو گھٹا دیا اور بیوی کے مقام کو بڑھا دیا۔ مرتے وقت کیا ہو رہا ہے؟ زبان سے کلمہ طیبہ نہیں نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو معاف کر دو، وہ بوڑھی ماں، ضعیف ماں۔ اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو حکم دیا، بلال جاؤ جنگل کو، لکڑیاں کو لے کر آؤ، لکڑیوں کو جمع کرو اور اس لکڑیوں کے اوپر آگ کو لگا دو۔
दो, लकड़ियों को आग के जरिए सिलगा दो और हजरत अलकमा को जिंदा जला दो। सहाबी रसूल का वाक़या बता रहा, हवाला मौजूद है, ईमान अफरोज तकारीर एक छोटी सी किताब है जो हमने 8 साल मदरसे के अंदर इस उन्वान पर हर साल मैंने खिताब किया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत बिलाल को हुक्म देते हैं, जाओ बिलाल लकड़ियों को जमा करो, लकड़ियों के ढेर को जमा करो और उस सूखी हुई लकड़ियों के ऊपर आग को लगा दो और हज़रत अलकमा को जला दो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस जुमले को सुनकर हजरत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा रोने लगी, बिलबिलाने लगी, तड़पने लगी। माँ तो माँ होती है, कौन सी ऐसी माँ होती है जो अपने बच्चे को एक मुसीबत में देखकर खुश हो रही हो? कौन सी ऐसी माँ है मुझे बताए कि अपना लख्त जिगर एक मुसीबत में गिरा हुआ हो, एक परेशानी में घिरा हुआ हो, एक आफत में गिरा हुआ हो और उस आफत को देखकर एक माँ खुशी का इजहार कर रही हो? कोई माँ ऐसी नहीं है जो अपने बच्चे को, अपने लख्त जिगर को, अपने चांद के टुकड़े को एक मुसीबत में देखे और खुशी का इजहार करे। कोई माँ नहीं देख सकती। चुनांचे देखा अल्लाह के नबी का हुक्म हो रहा है, हजरत बिलाल जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लकड़ियां लाने की कोशिशें हो रही है और माँ के सामने ये अल्फाज आ चुके हैं, अब मेरे लख्त जिगर को आग में जलाया जाएगा, अब मेरे लख्त जिगर को आग में पकाया जाएगा, उसका जिस्म लकड़ियों में जल जाएगा, आग में जल जाएगा, पूरा जिस्म छलनी छलनी हो जाएगा। चुनांचे वो माँ जाग जाती है, कहती है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको गवाह बना कर कहती हूँ, अल्लाह के नबी मैं आपको गवाह बना कर कहती हूँ, ज़मीन और आसमान के फरिश्तों को गवाह बना कर कहती हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने अपने इस बच्चे की गलती को माफ़ कर दिया। गलती क्या थी? माँ के मकाम को गिरा कर बीवी के मकाम को बढ़ा दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत अलकमा की वालिदा कहने लगी, अल्लाह के नबी मैं आपको गवाह बना कर कह रही हूँ, ज़मीन और आसमान को गवाह बना कर कह रही हूँ, सातों आसमान सातों ज़मीन के फरिश्तों को गवाह बना कर कह रही हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने अपने लख्त जिगर की इस गलती को माफ़ फरमा दी। बुजुर्गान मुहतरम, इतना सा जुमला हज़रत अलकमा की वालिदा की ज़ुबान से निकलना ही था, फौरन हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ुबान से कलिमा तय्यबा के जारी अल्फाज, कलिमा तय्यबा के अल्फाज निकल गए। हज़रत अलकमा ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हुए दुनिया से चले गए। आज बुजुर्गान मोहतरम माँ बाप को ओल्ड एज रूम में डाल रहे हैं, लोग माँ बाप का अदब और एहतराम नहीं कर रहे हैं, उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, बात बात पर उनको छिड़क रहे हैं, बात बात पर उनसे नफरत कर रहे हैं। बुजुर्गान मोहतरम आपसे मैं बड़े अदब के साथ कहता हूँ, बड़ी आजीज़ी के साथ कहता हूँ, आज आपके माँ बाप हैं तो कदर करने की ज़रूरत है। अगर आज आपके माँ बाप बाहयात है, खिदमत करके अपने आप को जन्नत का हकदार बनाने की ज़रूरत है, वरना माँ बाप दुनिया से चले जाएंगे। एक ऐसी दौलत है जब एक मरतबा माँ बाप दुनिया से चले जाएंगे, अगर आपकी शादी हुई है, आपका निकाह हुआ है, अगर आपकी बीवी का इंतकाल हो जाए, आप उस बीवी के इंतकाल के बाद दूसरा निकाह तो कर सकते हैं, दूसरी बीवी का इंतकाल हो गया, तीसरी बीवी के साथ निकाह कर सकते हैं, तीसरी का भी इंतकाल हो गया, चौथी बीवी के साथ आप निकाह कर सकते हैं। बताना मैं ये चाहता हूँ, एक बीवी चले गई तो दूसरी आ सकती है, दूसरी चले गई तो तीसरी मिल सकती है, तीसरी चली गई तो चौथी हमारी ज़िंदगी के अंदर आ सकती है। लेकिन माँ बाप एक मरतबा दुनिया से चले जाए, खुदा वहदहू ला शरीक की कसम खा कर कहता हूँ, आप तरसते रह जाएंगे, आप तमन्नाएं करते रह जाएंगे, फिर दोबारा वो आपकी माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा, दोबारा आपकी माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। आप तरसेंगे कि मैं अपनी माँ का चेहरा देखूं। आपकी माँ दुनिया से चले जाने के बाद आपकी माँ का चेहरा दोबारा नजर नहीं आएगा, आप याद करते रह जाएंगे। रमज़ान मुबारक का महीना था, मेरी माँ उठती थी सुबह में, सहर से पहले मेरे से पहले जाग कर रोटियां पकाती थी, पूरी पूरी रात इबादत करती थी, सुबह में उठकर
चूल्हे के पास खड़े होकर मेरे लिए शहरी में रोटी पकाकर, रोटियां बेल कर अपने हाथों से खिलाती थी। रोजाना नए नए रकम के डिश पकाकर मुझे खिलाती थी। कभी जो बच्चा कहता कि मुझे गोश्त चाहिए, कभी माँ उस बच्चे की ख्वाहिश को मुकम्मल करती। वो बच्चा कहता कि मुझे गोश्त का सालन पसंद नहीं है, मुझे मच्छी का सालन पसंद था, माँ उस बच्चे की ख्वाहिश को भी मुकम्मल करती थी। एक और बच्चा कहता था कि मुझे मच्छी का सालन पसंद नहीं है, मुझे दाल पसंद है, माँ किसी बच्ची की बात को नहीं टालती थी, हर किस्म की चीजें पका कर खिलाती थी। आज उस माँ के साथ कैसा हमारा सुलूक हो रहा है। हमारे नौजवान इन माओं के साथ कैसा बद से बदतर सुलूक कर रहे हैं। याद रखिए बुजुर्गान मोहतरम, खुदा वहदहु ला शरीक की कसम खाकर कहता हूँ, दो सजाएं ऐसी हैं, आदमी जब तक मरने से पहले इसका अज़ाब नहीं भुगतता उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाता। एक वो सजा जो किसी आलिम के पीठ पीछे ग़ीबत करता है, किसी आलिम को अज़ियत पहुँचाता है, किसी आलिम को नबी के वारिस को तकलीफ़ पहुँचाता है, नबी के वारिस के दिल की ठेस पहुंचाता है, उस वक्त तक वो नहीं मरता जब तक कि वो दुनिया में बड़े अजाब में मुब्तला ना हो जाए। दूसरे नंबर पर आता है वो आदमी उस वक्त तक नहीं मरता जो अपने वालिदैन को सताया हो और वो दुनिया में उसका अजाब भुगतने तक उसकी मौत नहीं आएगी। इसलिए माँ बाप का अदब और एहतराम हमारे ज़िम्मे लाजिम है। हज़रत जिब्राइल ने क्या कहा, रमज़ान मुबारक का महीना मिला हो फिर भी वो अपने माँ बाप की खिदमत करके अपने आप को जन्नत का हकदार ना बनाया हुआ हो, ऐसे मोमिन के लिए हज़रत जिब्राइल ने बद्दुआ दी है और अल्लाह के नबी ने आमीन कहा है। बुजुर्गान मोहतरम, ये कुछ चीज़ें थी मुझे आपके सामने रखना था। अल्लाह पाक रमज़ान मुबारक की इस बरकत से हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक हम सब के रोज़ों को कबूल फरमाए, अल्लाह पाक हम सब की तरावीह पढ़ने को कबूल फरमाए, अल्लाह पाक हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमा कर अल्लाह पाक हमारे हक़ में जन्नत का फैसला फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम से आज़ाद फरमाए। सदक़े फ़ितर के ताल्लुक़ और ईद उल फ़ितर की नमाज के ताल्लुक़ से 3-4 मिनट बात कर बात को ख़त्म कर देता हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म होने के लिए सिर्फ 2-3 दिन बाकी रह गए। बहुत सारे साथी वो हैं जो अभी तक सदक़े फ़ितर अदा नहीं किए। हदीस पाक के अंदर आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सदक़े फ़ितर की रकम हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग छोटे बड़े गुलाम आज़ाद सब पर सदक़े फ़ितर की रकम अदा करना वाजिब है। और बहुत सारे लोगों का जो सवाल होता है, हज़रत सदक़े फ़ितर रमज़ान में क्यों अदा करते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सदक़े फ़ितर इसलिए निकाला जाता है कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में जो हमारे से गलतियां हो गई है, जो कमी पेशी हो गई है, कभी ज़ुबान से झूठ निकल गया, कभी ज़ुबान से गलत अल्फाज निकल गए, कभी ज़ुबान से बेहुदा अल्फाज निकल गए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो छोटे सगीरा गुनाह थे जो रमज़ानुल मुबारक में हो गए रोज़े की हालत में, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये सदक़े फ़ितर अदा करने की बुनियाद पर अल्लाह पाक सब लग़्ज़िशात को क्या करते हैं, माफ़ फरमा देते हैं। इसलिए सदक़े फ़ितर अदा किया जाता है। और सदक़े फ़ितर अदा करने का वक्त कब तक है? ईद उल फ़ितर की नमाज को जाने से पहले सदक़े फ़ितर की रकम अदा करना वाजिब है। ईद उल फ़ितर की नमाज को जाने से पहले सदक़े फ़ितर की रकम अदा करना वाजिब है। अब लोग पूछते हैं हज़रत ईद की नमाज के बाद अदा करें तो क्या होता? अल्लाह के नबी ने फरमाया ईद की नमाज के बाद अदा करेंगे वो आम सदक़े में शुमार हो जाएगा। बाज़ हज़रत उलमा फरमाते हैं अगर कोई ईद की नमाज के बाद भी अदा कर रहा है, आखिरी दर्जा कोई भूल गया, कोई तिजारतों में मशगूल हो गया, अपने कारोबार में मसरूफ़ हो गया, ऐसे शख्स के लिए बात बताइए अगर भूल गया तो ईद उल फ़ितर की नमाज के बाद फ़ौरन उसको अदा कर देना चाहिए। अफजल तरीक़ा ये है कि ईद उल फ़ितर की नमाज को जाने से पहले हर एक आदमी अपने घर वालों की तरफ से जो ज़िम्मेदार है वो सदक़े फ़ितर की रकम ज़रूर अदा कर दे। और ईद उल फ़ितर की सुन्नतें क्या हैं? ईद उल फ़ितर की सुन्नतें हैं कि सुबह सवेरे जल्दी उठना है। आम तौर पर हर साल अक्सर लोग ये गलती में मुब्तला है, ये गलती करते हैं। वो गलती क्या है? ईद उल फ़ितर की नमाज पढ़ना क्या है? अरे बोलो भाई, ईद उल फ़ितर की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, क्या है? आप मुझे बताइए।
زور سے بولو بھائی، پکا ہے؟ ارے فرض نہ بھائی، پکا ہے؟ یقین کے ساتھ بول رہی ہیں کہ ڈاؤٹ سے بول رہی ہیں؟ انہوں بول رہی ہیں کہ میں بھی بول رہا ہوں حضرت واجب ہے۔ عید الفطر کی نماز واجب ہے، اور فجر کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ ارے وہ بھی واجب ہی نہ بھائی، واجب ہے تو واجب بول رہے، ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے، کیا ہے؟ بولو بھائی، پانچوں وقت کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے، اور عید الفطر کی نماز پڑھنا واجب ہے۔ واجب کے مقابلے میں فرض کا درجہ تھوڑا سا زیادہ ہے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پوری رات الحمدللہ، اور وہ رات کون سی ہوتی ہے؟ لیلۃ الجائزہ والی رات ہوتی ہے، فیصلے کی رات ہوتی ہے۔ ہم نے کتنی عبادتیں کیے، اللہ پاک اس رات میں ہمارا حق میں انعام کے فیصلے کرتے ہیں، اور ہماری زبان میں اس کو چاند رات کہتے ہیں۔ لیلۃ الجائزہ والی رات ہم کیا کرتے ہیں؟ بازار میں جا کر گھومتے، کوئی سے دکان میں کپڑے سستے ہی کی، کوئی سے دکان میں شرٹ کم میں مل رہا کی۔ اب تو ماشاءاللہ ہر دکان کا آفر چل رہا، چھوٹا دکان رہا تو میں نے آفر ڈال رہا۔ لوگاں کپڑے لینے کے لیے آفر جب سنتے ہیں نماز چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں مل رہی، یہ آفر ہم کو پسند نہیں ہے۔ یہ ایک فرض پڑھیں گے 70 فرضوں کا ثواب مل رہا ہے، ہمیں یہ آفر پسند نہیں ہے۔ نفل پڑھیں گے فرض کے برابر ثواب مل رہا ہے، یہ آفر اللہ کی طرف سے رمضان کے مہینے میں ملا تھا، ہم کو اس آفر کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 500 کا شرٹ 200 میں مل رہا ہے، فرض نماز چھوڑ کر جا کر دکان میں لائن لگا کر کھڑا ہوا ہے۔ ارے اس سے بڑی بدنصیبی کی بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ سال کے 11 مہینے ہم کپڑے پہن رہے بھائی، رمضان میں کپڑے کوئی نئے خرید کر پہننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ حدیث پاک اگر آپ اٹھا کر پڑھیں گے آپ کو پتہ چلتا ہے اپنے پاس جو عمدہ پاک اور صاف کپڑے ہیں آپ اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھ لیجیے، آپ کی عید ہو جائے گی۔ تو عید الفطر کی سنتوں میں سے ایک سنت کیا ہے کہ سب سے پہلے صبح سویرے جلدی اٹھنا ہے۔ جلدی اٹھنے کا مطلب 12 بجے اٹھ کر تلاش کرنا نہیں ہے 12 بجے کون سی مسجد میں عید کی نماز ملنے کی۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں، عید کی نماز کو ہم لوگ جاتے ہیں فون کرتے ہیں، حضرت 10 بجے عید کی نماز کہاں ہے؟ ارے کہیں کو بھی حضرت رات میں کپڑے لے کو 4 بجے آیا، اب 4 بجے سویا تو میں 7 بجے کہاں سے اٹھوں؟ حضرت 12 بجے عید کی نماز کا، عید کی نماز کے ٹائم کو بھی ہم لوگوں کو سکون نہیں ہے۔ پھر بولتے ہیں علماء ایسے علماء ایسے، عید کی نماز کو جا رہے ہیں، عید کی نماز کے ٹائم کو فون کرتے ہیں۔ اس لیے بزرگان محترم ان چیزوں کو میں آپ ختم کرنا ہے۔ صبح سویرے جلدی اٹھنے کا مطلب کہ فجر سے پہلے تہجد کے وقت میں اٹھنا ہے، اپنے آپ کو جلد از جلد ضرورتوں سے فارغ کرنا ہے، غسل وغیرہ سے فارغ ہونا ہے، پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ فجر کی نماز کیا کرنا ہے؟ پڑھنا فرض ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے۔ لوگ فجر کی نماز فرض چھوڑتے ہیں، جا کر واجب ادا کرتے ہیں۔ پہلے فرض کو ادا کرنا ہے، بعد واجب ادا کرنا ہے۔ ہاں اگر کوئی غلطی سے سو گئے، آنکھ لگ گئی، تو عید الفطر کی جگہ جانے سے پہلے، عیدگاہ کو جانے سے پہلے یا تو فجر کی نماز اپنے گھر کے اندر پڑھنی، یا عیدگاہ میں جا کر یا مسجدوں کو جا کر نماز پڑھ کر بعد عید الفطر کی نماز پڑھنا۔ اس کے بعد عمدہ اچھے سے اچھے کپڑے پہننا ہے، پھر اچھی خوشبو لگانا ہے، پھر ایک راستے سے عیدگاہ کو جانا ہے، پھر دوسرے راستے سے آنا ہے، اور جاتے ہوئے ہماری زبانوں پر الفاظ یہ ہونا چاہیے، تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ اور عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے یعنی عیدگاہ کو جانے سے پہلے سنت یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاق کھجوریں استعمال کیا کرتے تھے، یعنی عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا، یہ سنت ہے۔ 3 کھجور کھا لے، یا تو 5 کھجور کھا لے، یا تو 7 کھجور کھا لے۔ اگر آپ کے پاس کھجور میسر نہیں ہے آپ کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر جا سکتے ہیں۔ یہ سب ساری چیزیں ہیں عید الفطر کی سنتوں کے تعلق سے ہیں، اور کافی باتیں، اتنے باتوں کا آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ اور یہ رمضان المبارک کے بالکل آخری گھڑیاں گزر رہی ہیں، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تراویح میں قرآن ختم ہوا ہے، اللہ کے لیے تراویح ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی 2-3 دن تراویح ہوگی۔ جتنے لوگ اب تک غفلت سے جن کی چھوٹ گئی ہے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اور آج کل اللہ موقع دے، پرسوں بھی موقع مل جائے انشاءاللہ، تراویح پڑھنے کا معمول بنائے۔ قرآن ختم ہوا ہے، تراویح ختم نہیں ہوئی ہے۔ لوگ یہ نہ کہے تراویح ہو گئی، چھٹی ہے، چھٹی نہیں ہے۔
قرآن بھی ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ قرآن ختم ہوا پھر قرآن شروع ہو چکا ہے۔ اگلا رمضان تو آئے گا، لیکن ہم رہیں گے نہیں رہیں گے؟ ہم کہتے ہیں، میں نے شروع میں کہا تھا کہ رمضان مہمان ہے، استقبال اس کا صحیح کریں گے، اس کا ادب اور احترام صحیح کریں گے، اگلا رمضان مجھے اور آپ کو نصیب ہوگا۔ اگلا رمضان تو آئے گا، لیکن ہم رہیں گے نہیں رہیں گے اس کا علم نہیں ہے۔ اس لیے جتنے رمضان المبارک کی گھڑیاں باقی رہ گئی ہے، اپنے آپ کو خوب عبادات میں لگائیے، اپنے آپ کو خوب دعاؤں میں لگائیے۔ اور ایک بڑے تعجب اور بڑے افسوس کی بات ہوئی، میں نے جمعے کے بیان سے پہلے ایک ساتھی سے پوچھا کہ اس مسجد کے اندر کتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے؟ بہت دکھ ہوا میرے بھائیوں، بہت افسوس ہوا، ایک ساتھی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا ہوا۔ میں نے گزشتہ جمعہ چیخ چیخ کر کہا کہ اگر مسجد کے اندر ایک آدمی اعتکاف کے لیے سنت اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا، پورے محلے کے لوگ گنہگار ہوں گے۔ کیا ہماری عبادتیں اللہ کے دربار میں رنگ لائے گی؟ مجھے بتائیے۔ اس مسجد کا اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، 10 دن کا اعتکاف، اتنے ساتھیوں میں سے اگر ایک ساتھی بھی اگر مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کرے، پورے محلے کے لوگ گنہگار ہیں۔ بڑا افسوس ہوا، دکھ ہوا۔ میں نے ہمارے حاج عامر صاحب سے کہا کہ کل رات میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا تھا، 80 پر 9 سال جن کی عمر ہے وہ آ کر مسجد میں 10 دنوں کا اعتکاف کر رہے ہیں۔ کتنے سال کی عمر ہے؟ 80 پر 9 سال کی عمر ہے۔ کیا وہ عمر اعتکاف کی ہوتی ہے؟ وہ عمر تو اپنے گھر کے اندر رش کرنے کی ہوتی ہے۔ ایسی عمر میں بھی وہاں کے مسجد کے امام صاحب نے، میرے ساتھی ہیں، انہوں نے کہا کہ مسلسل الحمدللہ 6-7 سال سے 2 بزرگ انہوں نے دکھائے، ان کا الحمدللہ شال پوشی وہ مسجد والوں نے کی۔ بہت سارے لوگوں نے ان کو تحفے تحائف دیے کہ اس عمر میں بھی آپ اللہ کے گھر کا کونا پکڑ کر اللہ پکار رہے ہیں، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن ہمارا اتنا بڑا شہر ہے، اتنا بڑا محلہ ہے، اتنی بڑی جگہ ہے اور اتنی بڑی مسجد ہے، ایک آدمی اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھا، کتنی بڑی افسوس کی۔ اس لیے بزرگان نے محترم، آج اتنا بڑا مجمع ہوا، کوئی ساتھی اللہ کے لیے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ورنہ ہم سب ذمہ دار، ہم سب اللہ کے دربار میں پکڑے جائیں گے۔ اگر ہم سب پکڑے جائیں اللہ کے دربار میں، چہرہ دکھانے کے ہم لائق نہیں ہیں۔ کوئی 1-2 ساتھی، میں کہتا ہوں کہ 4-5 ساتھی بڑھ جائے، اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما کر محلے کے سب ذمہ دار جو تھے وہ ہمارے اللہ کے پکڑ سے ساقط ہو جائیں گے۔ آج طے کر لے اللہ کے لیے، 4-5 ساتھی مشورہ کر کر اسے 2 دن یا 3 دن باقی رہ گئے، ہم اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھ جائیں گے۔ اللہ پاک ہمارے اس اعتکاف کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔